جنات سے صرف 2 منٹ میں پیسہ لینے کا ایک خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی ہے اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کر کے بتایا ہے کہ ان کو کیسے کیسے غیب سے پیسے ملنے شروع ہو گئے تھے۔ تو اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ ایک اور ویڈیو اس پہ بنا دوں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے عمل کر لینا ہے، ایک خاص چیز پہ پڑھنا ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ انشاءاللہ شام تک نقاب پوش آئے گا، پیسوں سے بھرا بیگ دے کر چلے جائے گا۔ یہ دستے غیب کا جناتی وظیفہ ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کسی بھی دن صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی وظیفہ بتایا تھا، پہلے بھی بہت اچھا اس کا رزلٹ ملا ہے۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، لوگوں نے اس کو عمل کو کیا تھا، ہم سے اجازت بھی لی تھی، ویڈیو کو لائک بھی کیا تھا، چینل کو سبسکرائب بھی کیا تھا اور ویڈیو کو مکمل دیکھا تھا، ان کو اجازت ہو گئی تھی، انہوں نے اسی طریقے سے اس عمل کو کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کا دروازہ ایک دن کھٹکا، باہر کوئی بندہ کھڑا تھا، کہتا کہ فلاں بندے نے کوئی نام بتایا تھا، حالانکہ میں اس کو جانتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ تحفہ بھیجا ہے، کھولا تو اس میں پیسے تھے۔ اسی طرح ایک بندہ بتاتا ہے کہ میں کہیں جا رہا تھا، رستے میں ایک بیگ مل گیا جس پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک بندہ بتاتا ہے کہ ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کا 10 لاکھ روپیہ قرض آپ سے لیا تھا، یہ آپ کو میں نے واپس کرنا ہے، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی 10,000 روپیہ جو ہے نا کسی کو قرض نہیں دیا، تو وہ مجھے 10 لاکھ روپیہ دے کے تو واپس چلا گیا۔ تو یہ ایسا ایک عمل ہے، آپ کے سالوں سے جو کام اٹکے ہوئے ہیں، پیسے نہیں مل رہے، اللہ پاک آپ کی غیبی طریقے سے مدد کریں گے۔ اور اس کے ساتھ شرط یہی ہے کہ آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے، آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جو بے یقینہ بندہ ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، تو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ پاک آپ کی محتاجی ختم کر دیں گے۔ تو کامل یقین کے ساتھ آپ نے جب اس عمل کو کر لینا ہے، آپ کے تمام جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی آپ کو اجازت مل جائے گی، انشاءاللہ غیبی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، پیسوں کی کمی ہے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ خرید نہیں پا رہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسے ذریعے بن جائیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت آخر کہاں سے آئی ہے۔ کون سا ایسا بندہ تھا جس کے میں نے پیسے لینے تھے، اس نے مجھے لوٹا دیے ہیں۔ تو یہ جنات ہوتے ہیں، وہ آپ کو پیسے بھیجیں گے، یہ خاص عمل ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لینی ہے کہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کے بس میں ہے۔ بس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے، اسباب اختیار کرے۔ آپ بے روزگار ہیں تو آپ نے اپنی جاب کے لیے کوشش بھی کر لینی ہے۔ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کو اچھا چلانے کے لیے جو دنیاوی طریقے کار ہیں ان پہ آپ نے عمل کر لینا ہے۔ میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، ان طریقوں کے مطابق آپ نے عمل کر لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ حرام آپ نے نہیں کھانا، حرام کا ایک لقمہ بھی گھر میں نہیں لے کے آنا۔ آپ نے حلال رزق کمانا ہے اور اس میں ایسی برکتیں آ جائیں گی، ایسی وسعتیں آ جائیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو عمل کا جو طریقہ ہے بڑا سادہ سا ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض دار آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں، آپ مقروض ہیں، آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، قرضہ نہیں ادا کر سکتے، پریشان ہیں، گھر بھی چلانا ہے، قرضے کیسے ادا کریں؟ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ایسے وسیلے بنیں گے کہ آپ کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی۔ اور کوشش کرنی ہے کہ عمل کے دوران اور بعد میں بھی آپ نے پاک صاف رہنا ہے، کیونکہ جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی بہت سے مذاہب ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، تاکہ آپ کو کوئی بندہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ دنیا جو ہے بہت وسیع ہے، کائنات بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں، غیبی مخلوقات ہیں، ہمیں خود نہیں پتہ۔ تو آپ نے ایک چیز لے لینی ہے، وہ چیز کون سی ہے؟ وہ جنات کی پسندیدہ چیز ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ میٹھی چیز ہے۔ آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز آپ نے لے لینی ہے،
چاہے جلیبیاں لے لیں، برفی لے لیں، میٹھی کھیر بنا لیں، جو بھی آپ میٹھی چیز بنانا چاہیں اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے میٹھا بہت تیز رکھنا ہے۔ اگر بازار سے بھی بنواتے ہیں اس میں میٹھا ذرا کم ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے گھر میں جو کھیر بنانی ہے، گھر میں کوئی میٹھی چیز بنانی ہے، اس میں میٹھا جو ہے، چینی جو ہے وہ بہت تیز رکھ لینی ہے۔ اس کو تیز رکھ کے آپ نے اس کو بنا لینا ہے، اپنے پاس سنبھال لینا ہے۔ تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، اور جب یہ آپ نے عمل شروع کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پورا دن پاک صاف رہنا ہے، حرام نہیں کھانا۔ اور یہ 7 دن کا لگاتار عمل ہے، اور 7 دن تک کوشش کرنی ہے کہ آپ پاک صاف ہی رہیں، کیونکہ جس طرح ہم مسلمان ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی جنات ہوتے ہیں، کچھ کرسچین جنات ہوتے ہیں، کچھ ہندو جنات ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو نیک جنات ہیں وہ ہی آپ کے پاس آئیں گے، جو سرکش جنات ہیں ان سے آپ کا پالا نہیں پڑے گا، آپ کی بچت ہو جائے گی۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے میٹھی چیز جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ 1.25 کلو لے لیں، 2.25 کلو لے لیں، 3.25 کلو لے لیں۔ آپ نے 1.25 کا جو عدد ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یا 1.25 کلو لینی ہے، یا 2.25 کلو لینی ہے، یا 3.25 کلو لینی ہے، یا 4.25 کلو لینی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے میٹھی چیزیں لے لینی ہے۔ رات کو ہی اپنے پاس رکھ کے آپ نے سو جانا ہے۔ صبح فجر کی نماز جب آپ نے ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور اس وظیفے کا آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی سے ذکر نہیں کرنا کہ یہ میں یہ وظیفہ کرنے والا ہوں یا کرنے لگا ہوں، یا وظیفہ کرنے کے بعد بھی جب آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ نے پھر بھی کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے یہ وظیفہ کیا تھا۔ ہاں ویسے کسی کو بتا سکتے ہیں جی کہ آپ یہ عمل کر لیں، مجھے کسی نے بتایا تھا، میں نے تو نہیں کیا۔ آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا، آپ کر لیں، شاید آپ کو فائدہ ہو جائے، لیکن اس کو آپ نے ترتیب ساری بتا دینی ہے۔ اور کوئی بھی شور نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ آیت الکرسی آپ نے 11 مرتبہ تسلی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تسلی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے چاروں کل جو ہے پڑھ لینے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ چاروں کل ایک ایک مرتبہ، اور آپ نے آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور آپ نے 3 دفعہ اونچی آواز میں زور سے آپ نے تالی بجا دینی ہے تاکہ آپ کے گرد ایک حصار ہو جائے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ نے احتیاطاً جو ہے یہ 3 مرتبہ لازمی تالی بجا لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ہے سورہ جن، آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ زبانی یاد کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے تلفظ کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ زبانی یاد کر کے بھی آپ نے اوپر سے دیکھ کے ہی پڑھنی ہے، لیکن زبانی آپ کو یاد ہوگی تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے ٹھہر ٹھہر کر سورہ جن کو پڑھنا ہے۔ سورہ جن کو صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے خیال نہیں کرنا، یہ ذہن میں نہیں سوچنا کہ میں جنات کو قابو کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں۔ آپ نے صرف یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ میری مشکلات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے حل ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس میٹھی چیز کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ عمل کیا ہے، اس میں برکت ڈال دے، میرے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں اس کو ٹھیک کر دے۔ کرنے والی ذات میرے اللہ تیری ہے، دینے والی ذات تیری ہے، میں کسی سے نہیں مانگتا، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ تیری مخلوق ہے جس کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اوپر والی جو 250 گرام جو اوپر والی ہوں گی وہ آپ نے علیحدہ کر لینی ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ کوشش کریں کہ چھوٹے بچے جو ہیں صرف ان کو ہی دیں، اس کے علاوہ آپ نے کسی کو
یہ چیز نہیں دینی، کوشش کرنی ہے کوئی بڑا اس چیز کو نہ کھائے۔ بچہ جو ہے وہ 11 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ان میں آپ نے تقسیم کرنی ہے، گھروں میں جا کے اپنی نگرانی میں آپ نے ان کو کھلانا ہے۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے۔ بڑا کوئی بندہ جو ہے اس میٹھی چیز کو نہیں کھائے گا، اور 250 گرام جو آپ نے نکالنی ہے اس کو آپ نے کسی سنسان جگہ پر کسی قبرستان میں چلے جائیں، دن ٹائم کر لیں، اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ ظہر سے پہلے بالکل سنسان جگہ پہ جہاں پہ بہت کم لوگوں کا آنا جانا ہو، کوشش کریں قبرستان میں، اگر نہیں تو آپ نے کوئی ایسی جگہ دیکھ لینی ہے جو بالکل سنسان ہو، آپ نے وہاں پہ رکھ کے اس کو واپس آ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آپ کو آوازیں آئیں، کچھ کھٹپٹ آپ کو سنے، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور آپ نے جب ایک دن یہ عمل کر لینا ہے اس کے بعد 7 دن تک لگاتار آپ نے اسی جگہ پہ بار بار وہ چیز رکھ کے آنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اسی ٹائم پہ آپ نے یہ رکھنی ہے، اور 7 دن میں کوئی بھی پھر ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کا آپ کا شیڈیول ہو کہ آپ ایزیلی 7 دن تک اس عمل کو کر لیں۔ کم از کم 7 دن آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے دن سے ہی آپ کو ایسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کی مدد کریں گے، آپ کے کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں غیبی طریقے سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔